دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں، اور اب ہم نے جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے، جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے، اس وقت جب وہ لکھا گیا تو اس وقت حالات کیا تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس پر ہم نے اپنی بات شروع کر رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو UDHR ہے وہ 10 دسمبر 1948 کو جنرل اسمبلی سے پاس ہوا، لیکن اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہوئے کہ جو وہ حالات بنے جس میں UDHR کو لکھا گیا یا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ آئیں تو جو ویسٹ کے اندر حالات تھے اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں گے، کہ سرسری سا، کیونکہ جو ایکچول اس کے اوپر ڈسکشن تھی اس کو ہم نے سکپ کیا، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو رینیسانس ہوا یورپ کے اندر، کہ وہ جو ان کا ریوائیول ہوا، ان کا میوزک تھا یا کلچر تھا، پھر مذہب کے اندر جو ریلیجن تھا اس کی ریفارمیشن ہوئی 14 15 16 سینچری میں، یہ ہوتا رہا۔ پھر جو فلاسفی تھی، ماڈرن ویسٹرن فلاسفی 17 18 سینچری کی، اس کے جو اثرات تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور وہ انلائٹمنٹ کے دوران شروع ہوئی جب روشن خیالی شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک انوینشن بھی ہو رہی تھیں، اور انڈسٹریل ریولوشن کہنا چاہیے، یا جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی یورپ کی، وہ بھی ساتھ ہو رہی تھی۔ تو اسی دوران جو فلاسفر تھے انہوں نے ریشنل تھنکنگ کی بات کی، ادر دین دا ڈیوائن ٹروتھ۔ جو بات ہو رہی تھی کہ منطق کی بات ہوگی، ریشنل تھنکنگ کی بات ہے، ریزن کی بات ہے، وہ شروع ہوئی۔ اور اسی دوران جو لبرلزم ہے وہ بھی ساتھ ہمارے سامنے آیا۔ تو لبرلزم کا جو کلیم ہے، جو سینٹرل کلیم ہے، وہ یہ تھا کہ جو ریاست ہے، تو ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ جو افراد ہیں ریاست کے، ان کی آزادی کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ لوگ ریاست کا خیال کریں گے، ریاست لوگوں کا خیال کرے گی۔ یہ بہت اہم چیز تھی۔ دوسری یہ تھی کہ جو ریزن ہے یا ریشنل تھنکنگ ہے، جو منطق ہے، لاجک ہے، اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ریلیجن یا عقائد کی بات ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ سیاست کیسے ہونی ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے، نہ کہ جو ایک ڈیوائن کمانڈمنٹ ہے، یا ہم کہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے۔ تو اگر آپ اس بات کو ہم سمجھنا چاہیں تو وہ اس وقت کا جو یورپ تھا، اس میں جو کنگ تھا، کنگ کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ تو کنگ کو جو اہمیت دیتا تھا، ساتھ جو چرچ تھا وہ دے رہا تھا۔ تو چرچ یہ بتا رہا تھا کہ جو بادشاہ آپ کے اوپر بیٹھا ہے، جو کنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو تمام جو نیچے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، وہ جو بھی بات کرے گا اس کو فالو کرنی ہے۔ تو اس کے نیچے ظاہر ہے ایک فیوڈل تھے، جو جاگیردار تھے، اور جو سب سے نیچے طبقہ تھا وہ ظاہر ہے غلام ہوتے تھے یا پیزنٹس تھے، وہ ساری محنت کرتے تھے۔ تو یہ وہ نظام تھا اس وقت۔ تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ جو کردار ہے بادشاہ کا وہ اس طرح نہیں رہ سکتا۔ تو بادشاہ سب کچھ نہیں کہے گا، پارلیمنٹ جو عوام ہے وہ اس کی جو بات ہے، جو ریزن کی جو بات ہے وہ مانی جائے گی، کیونکہ اس طرح یہ فیوڈل نظام ٹوٹ رہا تھا۔ یہ فیوڈل نظام ٹوٹ رہا تھا اس کی جگہ کیونکہ سرمایہ داری آ گئی تھی، انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی، تو ایک نیا مڈل کلاس پیدا ہوئی ہے، اور سرمایہ داروں کا ایک طبقہ تھا جو
پیدا ہو گیا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں اسی ڈسکشن کو اگر ہم آگے لے جائیں تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ جو سیاست کے ڈیسیژن ہیں وہ پارلیمنٹ کرے گی، نہ کہ کوئی ڈیوائن کمانڈمنٹ سے ہوگی۔ تو اس وقت کے جو زیادہ جو فلاسفر تھے، جو اس میں بہت زیادہ تھے، وہ مطلب ہم بہت ساروں کے نام لے سکتے ہیں۔ ہم یہاں بہت تھوڑوں کو ایک دو لائن میں ان کا ذکر کریں، ان کی پوری فلاسفی کو بھی ذکر نہیں کریں گے، اور ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے، جیسے تھامس ہابس ہے، جان لاک ہے، یا ویلسٹون کرافٹ تھی، ایمینل کانٹ ہے، جیمی بینتھم ہے، اور کارل مارکس ہے۔ ان 6 کو ہم تھوڑا سا ایک دو لائنوں میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے ہم تھامس ہابس کی۔ تھامس ہابس نے یہ بتایا کہ یہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے جس میں انسان رہتے ہیں، اگر اس کو کوئی بھی گورن نہ کرے اور کوئی اس کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو تو ایک اسٹیٹ آف نیچر بن جائے گی۔ ایک ایسی سچویشن ہوگی جس میں جس کی جو مرضی آئے وہ اس طرح کے کام کرتا جائے گا۔ تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جو نیچر ہے اس میں جتنے مین ہیں وہ ایکول ہیں۔ مین کا ورڈ ہے، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہیومن بینگ کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا تھا، مین کا ہوتا تھا، مرد کی بات ہوتی۔ تو ہمیں یہ ورڈ ذرا ایسا لگ رہا ہے، لیکن اس وقت کی جتنی بھی فلاسفی آپ دیکھیں، ایون کے بعض جو آرٹیکل سے جو کانسٹیٹیوشن لکھیں گے اس پہ بھی مین کا ورڈ آپ کو ملے گا۔ تو جو کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے تو اس میں اتنی طاقت تو ہے کہ وہ سب سے اسٹرانگ بندے کو بھی مار سکتی ہے۔ اور بات اس نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی، کیونکہ انسان ہیں، مین ہیں، وہ برابر ہیں، تو جب برابر ہوتے ہیں تو وہ اس کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں بھی وہی چیزیں حاصل کر لوں جو ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ تو اس میں ان کا ایک مقابلہ شروع ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک جو اگر ہم اسٹیٹ آف نیچر میں رہیں گے تو اس میں ایک کنفلکٹ اور ایک لڑائی کی صورتحال ہوگی، اور ہر جو انسان ہے وہ یہ سوچے گا کہ میں سیکیور نہیں ہوں، مجھے سیکیورٹی چاہیے، مجھے پیس چاہیے، مجھے پیس کے لیے میری اپنی لائف جو ہے وہ خطرے میں نہ ہو۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک ایسے میثاق کی ضرورت ہے، ایک ایسے سماجی میثاق کی ضرورت ہے جس میں جو لوگ ہیں وہ سارے امن کے ساتھ رہیں اور اس میں ایک ریاست بنتی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے کہ اپنے جو رائٹ ہیں وہ سارے کے سارے ریاست کو دے دیں گے۔ تو ریاست کیا ہے؟ ایبسولوٹ جو اس کو اختیارات ہیں وہ ایبسولوٹ اختیارات ہو جائیں گے ریاست کو، کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے رائٹ ہیں وہ ریاست کو دے دیے۔ اب ریاست کی مرضی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی ٹریٹ کرے لوگوں کو، لیکن اس کے بدلے میں وہ کیا دیتا ہے؟ وہ سٹیبلٹی دیتی ہے۔ ریاست لوگوں کو امن دے گی، ریاست لوگوں کو کیا دے گی؟ ایک سیکیورٹی دے گی۔ تو یہ جو تھامس ہابس تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو سوشل کنٹریکٹ ہے اور جو اس کے نتیجے میں ریاست بنے گی تو ریاست کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے، اور وہ جو اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو امن دے گی۔ اس کے بعد جو ہم جس فلاسفر کو ڈسکس کریں گے وہ جان لاک ہے۔ جان لاک کو جو لبرلزم ہے اس کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی اہم فلاسفر ہے کیونکہ اس کے بہت اثرات ہوئے بعد میں، جو امریکہ میں ریولوشن آیا یا جو وہ فرینچ میں ریولوشن آیا۔ جان لاک جو تھا وہ
جیسے ہوبس نے کہا تھا کہ اگر اسٹیٹ آف نیچر ہوگی تو وہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے اور انسان آپس میں شاید لڑائی کر لیں گے، تو وہ اتنا کوئی نہیں تھا، اتنا کیا نا امید نہیں تھا لوگوں سے، کہ لوگوں کے بیہیویئر سے وہ اتنا نا امید نہیں تھا کہ اگر اسٹیٹ آف نیچر ہو جائے گی تو لوگ کہیں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو قدرتی لا ہیں، جو نیچرل لا ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ جب اسٹیٹ آف نیچر ہوتی ہے تو وہ انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت لاگو ہو جاتے ہیں کہ انسان ایسے بھی نہیں ہے کہ بس ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اگر ایک انسان تو دوسرے کو دکھ میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے مدد کے لیے آتا ہے، ایون کہ وہ جانوروں کو بھی دیکھتا ہے، بھوکا دیکھتا ہے تو اس کو وہ کھانا کھلا رہا ہوتا ہے۔ تو جان لاک کہتا ہے کہ یہ ان بلٹ کریکٹر ہے، یہ نیچر سے انسان کے اندر ہے کہ وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، نہ کہ وہ لوگوں کو مارتا ہے۔ تو وہ زیادہ پر امید ہے لوگوں سے اسٹیٹ آف نیچر میں۔ لیکن ریاست بھی ضروری ہے، وہ یہ کہتا ہے، کیونکہ یہ کوئی نیچر کی طرف سے نہیں ہے، لیکن ہم اپنے کام کو اچھا کرنے کے لیے ہم ریاست بناتے ہیں، ایک سوشل کنٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ریاست کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانوں کی جو رائٹ ٹو لائف ہے، زندگی کا جو حق ہے، وہ اس نے دینا ہے۔ اس نے بہت زیادہ جو بات کی، رائٹ ٹو لائف کی بات کی، رائٹ ٹو لبرٹی کی بات کی کہ آزادی ہونی چاہیے انسانوں کو، اور رائٹ ٹو پراپرٹی کی بات کی کہ جو لوگوں کے پراپرٹیز ہیں، پراپرٹی پر بھی اس نے ایک پوری فلاسفی دی کہ اس کا کیا مطلب ہے پراپرٹی سے، اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اس نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جو ایک انسان ہے وہ دوسرے کا جو حقوق ہے اس کو وائلیٹ نہ کرے۔ تو وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرے، اور ایک انسان دوسرے انسان کی جو حقوق ہیں ان کو وہ وائلیٹ بھی نہ کرے۔ تو یہ جان لاک نے کہا۔ پھر آگے جا کر ہاں، جو وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو ریاست جب بنے گی تو وہ ہے کہ وہ لوگوں کے کنسنٹ سے بنے گی، لوگوں کی مرضی سے بنے گی۔ جو بھی حکومت بنے گی اس وقت جس کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے، تو وہ لوگوں کی مرضی سے بنے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس کا کوئی بھی پروسیس ہو، وہ اس پر ڈسکشن نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیوائن کی طرف سے نہیں ہوگا کہ ایک بشپ ہے یا ایک پوپ ہے، چرچ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، یا کوئی مذہبی شخصیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تو آپ کو ماننا ہے۔ نہیں، لوگوں کی مرضی سے ہوگی، لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو اختیارات ہم نے دینا ہے، وہ ایک بندہ ہو یا چاہے ایک پارلیمنٹ ہو۔ ہاں، اس نے ساتھ ایک اور بات کی، وہ یہ ہے کہ اگر وہ جو ریاست ہے وہ لوگوں کے حقوق کی محافظ نہیں ہے، ان کا خیال نہیں کر رہی، تو یہ لوگوں کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو اوور تھرو کر دے، وہ اس کو پھر ختم کر دے۔ جان لاک نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی وہ جو ریاست ہے وہ خود یہ تحریک پیدا کر رہی ہے کہ لوگ اس کو ختم کر لیں، کیونکہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر رہی۔ جب حقوق کی حفاظت نہیں کر رہی تو یہ عوام پر، پبلک پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو ہٹا لیں۔ تو یہ ایک قسم کا ریولوشنری میسج بھی آ رہا ہے جان لاک کی طرف سے۔ تو یہ جان لاک نے یہ کہا تھا۔ تو ہمارے جو نیکسٹ فلاسفر ہیں وہ میری ولسٹن کرافٹ ہے۔ تو ولسٹن کرافٹ جو تھی، یہ آپ سمجھ لیں کہ ولسٹن کرافٹ نے اس وقت جو فیمنسٹ نظریات تھے اس کی بات کی ہے۔ اس نے یہ کہا
کہ یہ جو جتنے بھی فلاسفر ہیں یہ مین کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو مرد ہے یا عورت ہے اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ریزن کر سکیں، وہ منطق کر سکیں، وہ ریشنل تھنکنگ کر سکیں، تو پھر یہ دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں. تو ان کو ہر طریقے سے آپ برابر تصور کریں. تو جب برابر ہیں تو ان دونوں کے حقوق بھی برابر ہیں. مرد اور عورت کے حقوق کی جو برابری کی بات ہے وہ بات کی ولسٹن کرافٹ نے اس وقت. تو اس نے ایک جو اگر ہم ساری یہ جو بات کر رہے ہیں UDHR کے بیک گراؤنڈ کی، تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیچرل رائٹس کی بات کی تھی، ہوبس نے بات کی تھی یا جان لاک نے بات کی تھی، تو ولسٹن کرافٹ کی جو اس کی فلاسفی آئی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو نیچرل رائٹس کا ڈسکورس ہے اب وہ چینج ہوا ہیومن رائٹ کے ڈسکورس میں، کیونکہ میری ولسٹن کرافٹ نے یہ بات کی ہے کہ آپ صرف مین کی بات نہ کریں، تمام انسانوں کی بات کریں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شفٹ ہے یہ شفٹ ہوا ہیومن رائٹ ڈسکورس کی طرف. اور ہمارے اب جو اگلے فلاسفر ہیں وہ ایمینل کانٹ ہیں، ایک جن کا جو کانٹ ہے اس کی فلاسفی کے بہت زیادہ اثرات ہوئے پورے ویسٹ میں اور بعد میں بھی، اور آج بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کانٹ نے ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ بہت پر امید تھے انسانوں سے. وہ جو ایک نا امیدی کی بات کی تھی ہابس نے، وہ یہ بات نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ پر امید ہے اور بہت پازیٹیو بات کرتا ہے. اس کی فلاسفی میں جو ایک بات آئی ہے وہ ہے آور ان سوشل سوشیبلٹی. آپ کو یہ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کانٹ. پہلے تو یہ جو آئیڈیا ہے مطلب اپنے آپ میں بڑا کنٹراڈکٹری اور متضاد لگتا ہے کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں سوشیبلٹی کی اور دوسری طرف بات کر رہے ہیں ان سوشل کی. جو انسانوں کی تاریخ ہے اس میں ناانصافیاں ہیں، جنگیں ہیں، مصائب ہیں اور تکالیف سے بھری ہوئی ہے. اور کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے بہتری کی طرف ارتقا کیا ہی نہیں ہے. جو انسان ہے اس نے بہتری کی طرف ارتقا نہیں کیا. جو ان سوشل سوشیبلٹی کا کنسیپٹ کانٹ نے دیا وہ اس پر بات کرتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ہماری جو تاریخ ہے انسانوں کی وہ اتنی ہاربل کیوں ہے، اور یہ اس پر بھی بات کرتا ہے کہ ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہماری تاریخ ہاربل ہے لیکن ہمارا جو فیوچر ہے وہ اچھا ہوگا. اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں سوشیبلٹی کی، کہ ہم سوشیبلٹی کو سمجھ لیں اور پھر ہم بات کریں گے ان سوشل کی. تو کانٹ کہتا ہے کہ یہ جو سوشیبلٹی ہے اس کا یہ ہے، یہ ذرا پین جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو اس کو ہائی لائٹ کر دوں. ہاں یہ اب ہو گیا. تو جو سوشیبلٹی ہے تو کانٹ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے ایک سماجی جانور ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر معاشرے یا سوسائٹی بناتے ہیں. انسان کا رجحان یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. اب کیونکہ انسانوں میں دماغ ہوتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، وہ ریزن کرتا ہے، وہ لاجک کرتا ہے، منطق کرتا ہے، اور وہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور وہ انوینشن بھی کر رہا ہوتا ہے اور انسان ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے مطلب غاروں سے نکلے ہیں. پہلے تو انسان غاروں میں رہتے تھے، غاروں سے نکل کر انہوں نے اتنی بڑی سوسائٹی بنا لی. کانٹ کہتا ہے کہ ہم ایک طرف تو سوشل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سوشل بھی ہیں. اب وہ ان سوشل کی بات کرتا ہے کہ ہم ان سوشل کیسے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن ہم اصل میں یہ نہیں چاہتے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے.
انسانوں میں خود ایک دوسرے سے الگ رکھنے کا بھی ایک شدید رجحان ہوتا ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر ایک ہی وقت میں اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ حاصل کرنے کی خواہش کی غیر سماجی خصوصیت پاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ مجھے مل جائے، اور وہ جب یہ سوچتا ہے تو ظاہر ہے دوسروں کے ساتھ اس کا جو ایک رجحان بنتا ہے کہ مخالفت کا بھی بنتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں دوسرے انسانوں سے بھی کہتا ہوں کہ مخالف ہوں، تو دوسرے بھی تو میرے مخالف ہیں۔ اور ساتھ کانٹ یہ بھی کہتا ہے کہ اکٹھے رہنا بھی ہماری مجبوری ہے، تمام انسانوں کی کوآپریشن سے اور اکٹھے رہنا یہ اس کی مجبوری ہے، اور یہ وہ نیچر کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو انسان ہیں ان میں یہ خواہش ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے ممتاز لگوں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کروں، دوسروں پر حکمرانی کروں۔ اگر یہ نہ ہوتا، فار ایگزامپل اس کے اندر یہ چیزیں نہ ہوتی کمپٹیشن کی اور دوسروں کے اوپر کامیابیاں حاصل کرنے کی، تو پھر وہ انسان ترقی بھی نہ کرتا، اور یہ جو ہم آج اتنی ترقی کی ہے اور ایجادات ہوئے ہیں وہ یہ نہ ہوتی۔ تو وہ اس لیے یہ ایجادات ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے بہتر کرنے کے لیے وہ ایجادات کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں سوسائٹی کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے، اور انسانوں کے اندر جو آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے وہ ترقی کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس کا کام کرتا ہے۔ تو یہ جو کانٹ بات کرتا ہے، ایون کہ کانٹ یہاں تک بھی کہتا ہے، اس کا یہ بیلیو ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں بھی ایک پروگریس ہوتا ہے، اور لیکن یہ اس کا یقین ہے کہ انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا، ایک ایسی جگہ آئے گی انسان کی کہ جب وہ یہ سیکھ لے گا کہ جنگوں سے مجھے کوئی حاصل نہیں ہوگا، اور ہم آپس میں امن سے رہ کر، پیس سے رہ کر ترقی کر سکتے ہیں۔ تو کانٹ کا یہ بیلیو ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ کہ ایسا معاشرہ بنا لے گا جس میں وہ امن سے رہے گا، اور جنگ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آگے جا کر جو کانٹ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کیٹیگوریکل امپیریٹیو کی بات کرتا ہے کہ کچھ ایسے میکسم ہونی چاہیے، کچھ ایسا کوڈ ہونا چاہیے، کچھ اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے جو کہ کسی ایک انسان پر بھی اپلائی ہو سکے، کوئی ایسے ٹروتھ ہونے چاہیے اور وہ پوری دنیا پر بھی اپلائی ہو سکتے ہیں، یونیورسلٹی ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو جیسے ہم کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو اگر غربت ہے، اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ چوری کر لیں، لیکن کسی انڈیویجول کے لیے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہاں اس کی یہ مجبوری ہے تو تم چوری کر لو کسی خاص حالات میں، لیکن ہم اس کو یونیورسل لا نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو یونیورسل لا بنا دیا تو پھر تو چوری جائز ہو جائے گی، تو یہ میکسم نہیں بن سکے گا، یہ کوڈ نہیں بن سکے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی، جب ہم ریزن کی بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کو ریزن کا حق ہے، تو اگر وہ مجھے حق ہے تو وہ انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے تو اس کو بھی یہ رائٹ ملتا ہے۔ تو یہ ایسے رائٹ یا ایسی چیزیں بنانی چاہیے جو پوری دنیا میں اپلائی ہو سکیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ بنا ہے تو اس میں بھی یونیورسل اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ پوری دنیا پہ اپلائی ہو سکتا ہے، اور اس میں تو دنیا کے جتنے ممالک تھے سارے بیٹھ کر انہوں نے اس کو اپروو کیا اور اس کو بنایا، اور دیکھا جائے تو یہی کانٹ والی بات ہے جو UDHR بن رہا ہے۔ تو یہ جو میکسم ہے یہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو پوری دنیا پہ اپلائی ہو سکے، دنیا کے ہر انسان پر اپلائی ہو سکتے ہوں۔ اب یہ جو کوڈ بنے گا، یہ جو اخلاقیات بنے گی، یہ اس لیے نہیں بنے گی، تو جو ہمارے ایکشن ہوں گے، جو ہمارے عمل ہوں گے وہ بیس کریں گے اسی امپیریٹیو پر، اسی کوڈ پر، یہ جن اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، یا آج کے زمانے میں ہم UDHR کی بات کر لیں تو اس کے اوپر بیس کریں گے۔
نہ کہ کسی پرسنل ڈیزائر کے اوپر کرے. کوئی کہے گا کہ میری یہ خواہش ہے جی یہ بنا دے، نہیں. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہم نے بنائے ہیں، کیا دنیا میں کہیں بھی انسان بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. آگے جا کر سوشل کنٹریکٹ کی بات کرتا ہے، کانٹ بھی بات کر رہا ہے سوشل کنٹریکٹ کی. تو وہ جس سوشل کنٹریکٹ کی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا سوشل کنٹریکٹ نہیں ہو جس میں انسانوں کو یوز کیا جائے. تو ہاں جی انسان کنسنٹ دے دیں تو پھر ان کی مرضی ہو گئی ریاست کی وہ جو کرتی ہے. نہیں، وہ مورل اٹانومی کی بات کرتا ہے کہ ایسا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے، ایسا میثاق ہونا چاہیے جس میں امن تو ملے ہی ملے. پیس کی بھی بات کرتا ہے، امن کی بھی بات کرتا ہے، اور ساتھ مورل اٹانومی کی بھی بات کرتا ہے. تو یہ وہ کانٹ کا سوشل کنٹریکٹ ہے. اور یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کی حفاظت کرے، اور جو دوسرے لوگ جو وائلیٹ کر رہے ہوں، انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہوں، تو ان کو بھی اس نے سزا دینی ہے یا ان کو ان سے بچانا بھی ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. آگے جو ہمارے پاس فلاسفر ہے وہ ہے جرمی بینتھم. جو بینتھم ہے وہ سوشل کنٹریکٹ کی بات نہیں کر رہا، جو جان لاک بات کر رہا ہے، جو کانٹ بات کر رہا ہے. تو یہ سوشل کنٹریکٹ کا جو فلاسفر نہیں ہے. یہ بات کر رہا ہے افادیت کی، یوٹیلیٹیرینزم کی بات کر رہا ہے. یہ بات کرتا ہے کہ انسانوں کو خوشی چاہیے، ان کی خوشی کے لیے کام کریں، ان کا درد کم کریں. کہ جو بیسک جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے، جو ریاست ہے اس کا جو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کا درد ختم کرے اور خوشی ان کو ملے، یہ ہونا چاہیے. تو جو ریاست ہے وہ اسی چیز کو، لوگوں کی خوشی کو پروموٹ کرے، اسی کے لیے کام کرے، اور ان کے جو درد ہیں اس کو کم کرے. اس کے لیے اس نے ایک فلسفک کیلکولس بھی بنائی تھی کہ اس کو وہ کیلکولیٹ کرتا تھا، بڑا سائنٹیفک تھا. مطلب وہ ڈیوائن کی بات وہ بھی نہیں کر رہا، وہ سائنس کے بیس کے اوپر بات کر رہا ہے، ریزن پر بات کر رہا ہے کہ کسی کا درد ہو تو وہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں، اور اگر خوشی ہے تو وہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے کہ یہ خوشی یہ نہیں ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے یا 2 گھنٹے یا 1 دن کے لیے ملی، یہ نہیں، اس لمبے عرصے کے لیے خوشی رہے اس کی. جو نیچرل رائٹس ہیں اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ نان سینس ہے. مطلب یہ نیچرل رائٹس، کوئی رائٹس وغیرہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جو غریب ہے وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تو غریب ہی رہے گا، جو امیر ہے وہ امیر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. ہم ڈفرینٹ سوشل سٹیٹا میں رہتے ہیں جتنے بھی انسان ہیں، تو جب وہ ڈفرینٹ سوشل سٹیٹا میں رہتے ہیں تو وہ ایکول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ جو ایکویلٹی ہے اس کی وہ بات نہیں کرتا جو بینتھم ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارے جو بہت ہی اہم فلاسفر ہیں وہ کارل مارکس ہیں. اب ہمارے جو اگلے فلاسفر ہیں وہ کارل مارکس ہیں، جو تھنکر ہیں. تو کارل مارکس اگین ان فلاسفر میں شامل ہوتے ہیں جن کا آج تک بھی اثرات ہیں. اور جب ہم یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا ڈرافٹنگ پڑھیں گے، وہ جو اس وقت کمیٹی بنی تھی اور وہ جو ڈسکشن کرتے تھے، آپ دیکھیں گے کہ انہی فلاسفر کی جو نظریات ہیں، جو جان لاک کے نظریات ہیں، جو کارل مارکس کے نظریات ہیں، تو وہ جو بحثیں تھیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی بحثیں ہو رہی ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی میں بحثیں تھیں. تو اسی لیے اس بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا ایک دو لائنوں میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور جب بھی وقت ملا تو ہم دوبارہ واپس جائیں گے اور یہ سارے فلاسفر اور یہ جو ایکٹ بنے ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. کارل مارکس نے جو بات کی وہ کہتا ہے کہ جو لبرلزم ہے، تو اس نے جو سیاسی آزادی کی بات کی، جو اس نے برابری کی بات کی کہ تمام انسان برابر ہوں گے، یا آزادی کی بات کی، اس نے کہا اس کو سیکیورٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مطلب ترقی ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو
اصل آزادی ہے نا وہ ہیومن ایمانسپیشن کی بات کی اس نے کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، وہ اس کمیونٹی میں جب رہے تو وہ برابر ہو۔ اب آپ اس کو سیاسی طور پر تو برابر کر رہے ہیں کہ ایک کیونکہ جب کارل مارکس آیا تھا تو اس وقت سرمایہ داری نظام آ چکا تھا، مطلب جو پہلے بات ہو رہی تھی ریزن کی اور ڈیوائن کو ہم نہیں مانتے، اس وقت وہ بادشاہت کو نہیں مانتے تھے، تو کارل مارکس تک سرمایہ داری نظام ایٹ لیسٹ برٹش میں بہت عروج پر ہو گیا تھا۔ تو کارل مارکس بات کر رہے ہیں کہ اب ایک سرمایہ دار اور مزدور تو برابر نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے دونوں کو ووٹ کا حق دے دیں گے، اس کے پاس بھی ایک ووٹ کا حق ہے اس کا، لیکن وہ ایکچوئل تو برابر نہیں ہے۔ تو جب ایکچوئل وہ برابر ہی نہیں ہے تو باقی جو آپ آزادیاں دے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے وہی پولیٹیکل رائٹس ہیں تو وہ تو آپ نے قانون کے اندر دے دی، لیکن اس کے اندر ڈیلی جو ہے جو نفرت ہے اس کے خلاف وہ بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں، ڈسکریمنیشن ہے، وہ ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ کہ وہ انسانی طور پر برابر نہیں ہے، وہ معاشی طور پر برابر نہیں ہے، یہ کارل مارکس کہہ رہے ہیں۔ بلکہ وہ ایک اور بھی اس سے تھوڑا سا آگے بات کرتا ہے کہ جو لبرلزم ہے، یہ جو بات کرتے ہیں ہم ایکویلٹی، لبرٹی، سیکورٹی، پراپرٹی ہے، یہ ایکچوئل آزادی ہے ہی نہیں، یہ آزادی نہیں ہے انسانوں کی، بلکہ یہ بعض اوقات یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ رائٹ، یہ رائٹ ہیں ان کے آزادی کی، یا ہم پراپرٹی رائٹ کے حوالے سے اس نے زیادہ بات کی، تو یہ تو انسانوں کو تفریق میں ڈال دیتے ہیں کہ ایک کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ ہے، ایک کے پاس بالکل نہیں ہے، تو یہ تو ایک انسان دوسرے انسان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کی آزادی ہے اس سے تو ختم ہو جائے گی۔ تو ایک انسان دوسرے کا ایک قسم کا جیسے غلام ہوتا ہے وہ بن جائے گا۔ یہ اس نے بات کی کہ جب ایک کے پاس بہت پراپرٹی، اس پر اس نے کافی بعد میں داس کیپٹل نام سے اس نے ایک بک لکھی، اور اس میں اس نے یہ بتایا کہ جو پراپرٹی بنتی ہے تو فار ایگزامپل اس پراپرٹیز اس نے ایک انڈسٹری لگا لی، تو مزدور سارے ادھر محنت کرتے ہیں، اور اس کا جو سرمایہ ہے، سرپلس ویلیو کا اس نے نام دی کہ مزدور کو تو بس اتنا ہی مل رہا ہے کہ اپنا کھانا کر رہا ہے، صرف جو اس کا پروفٹ ہے زیادہ، جو اس کی محنت ہے وہ تو سرمایہ دار کے پاس جا رہی ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو سیاسی آزادی دے رہے ہیں اور اگر ہم اس کے اوپر ہم اس کو برابر نہیں کر رہے تو یہ تو ایکچوئل آزادی ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو آزادی ہم نے کہہ دیا تو ایکچولی یہ بیریئر بن گیا، کیونکہ ہم نے ایک طرف تو پراپرٹی کی آزادی دے دی، اس کو رائٹ بنا دیا، اور وہ بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف مزدور تو بیچارہ مشکل سے اپنا جینا جی سکتا ہے۔ تو یہ آج بھی موجود ہے، اس لیے کارل مارکس کی جو فلسفی ہے اسی طرح آج بھی زندہ ہے، جیسے 19ویں صدی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ پر تھی، وہ آج بھی اسی طرح اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو کارل مارکس نے اس کے نتیجہ یہ نکالا کہ جو ہیومن ایمانسپیشن ہے یہی ایک سلوشن ہے، اسی کے ساتھ تبدیلی آئے گی، اور اس نے اس کو سوشلسٹ سماج کی بات کی کہ جب ہم سوشلسٹ سماج آئے گا جس میں یہ برابری ہوگی تو پھر ہم یہ جو ہیومن ایمانسپیشن ہے، جو انسان کی اصل آزادی ہے، پھر ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کارل مارکس تھے۔ اب یہ جتنے بھی فلاسفر ہیں ان کا ایک امپیکٹ آیا، یورپ میں آیا، امریکہ میں بھی آیا، مختلف جگہوں پر جو ڈیفرنٹ کا ریولوشن آئے اور جس نے آئین بنے ان کے اوپر ایک خاص امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ڈکلیریشن آیا 1776 میں، اس میں جان لاک کا بہت زیادہ اثرات تھے۔ پھر فرینچ ڈکلیریشن آیا، کانٹ کے اس کے بہت اثرات تھے، ایون کہ جان لاک کے بھی تھے۔ کانسٹیٹیوشن 1789 کا آیا، پھر یو ایس بل کا آیا، پھر جو ریفارم ایکٹ ہے بینتھم جو ہے اس کے جو افادیت کا نظریہ تھا وہ 1832 کا جو ایکٹ بنا انگلینڈ میں، اس پر اس کے اثرات تھے۔ جنیوا کنونشن آیا، اور جو سوشلسٹ ریولوشن آیا تھا
सोवियत यूनियन में, वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी। तो वो ये जो जितने भी फिलासफर थे उनके जो ख्यालात थे, उनकी जो फिलासफी थी, उनके असरात आपको पूरी दुनिया में फिर नज़र आए। और इस तरह जब यूडीएचआर लिखा गया, जब वो हम बहसों को पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को नज़र आएगा कि यही आइडियोलॉजी, यही डिस्कशन जो है आपको वहाँ नज़र आएगी कि जो सोशलिस्ट ब्लॉक क्योंकि उस वक्त बन चुका था, तो सोशलिस्ट ब्लॉक इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे थे और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था वो ज़्यादा जो एम्फेसिस थे उनका वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे थे। यही बात कार्ल मार्क्स कर रहे हैं। 1939 और 1945 को वर्ल्ड वार सेकेंड हो गई। तो ये वही जो सरमायादारी निज़ाम था वो जब आगे चला तो फिर ज़ाहिर है उनको कॉलोनीज चाहिए थी, उनको मार्केट्स चाहिए, मंडियाँ चाहिए थी अपना बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो वो रीज़न बनी फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट की भी और सेकंड की भी। अब ये 39 से 45 तक वार चली और इस वार के दौरान बहुत सारे इवेंट हुए और वो जो इवेंट्स थे वो बने फिर यूनाइटेड नेशन बनी 10 दिसंबर 1946 को उसका पहला इजलास बना हुआ और वो रीज़न बना। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि यूडीएचआर जो इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर है, उस वक्त फिर वो लिखना शुरू किया। तो हम अपनी अगली वीडियो में ये जो 1941 से अटलांटिक चार्टर शुरू हुआ और 10 जनवरी तक जो भी इवेंट हुए उनको हम अपनी अगली वीडियोस जो आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें जो बैकग्राउंड है उसका हमें सही अंदाज़ा हो सके। शुक्रिया।